الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبیین صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است اللہ رب العزت جل مجدہ اما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سراپہ رحمت سرور دو عالم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم و سامعین محتشم، اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ طیب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش قبول کرے، آپ کے معاونین، آپ کی صحیح، باقی یہ قدرت کا نظام ہے، جیسا رب کو منظور ہو ویسا ہی ہوتا ہے۔ گرامی قدر احباب، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کی ذات کا ادب و احترام یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ادب اور احترام کے بغیر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور عشق سرکار کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت کی جان، ہر عمل کی جان حضور کا پیار ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے اور ادب و احترام ہے۔ نماز اور ہر نیک عمل اور عبادت وہی قبول ہے جس میں حضور کا ادب بھی ہو، احترام بھی ہو۔ تو اس میں ایک آپ کو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ تھوڑے سے میرے قریب آ جائیں۔ احسان بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ جنریٹر آپ کا بجلی مکمل نہیں کر رہا، تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ساؤنڈ چل جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ قبلہ حافظ صاحب اسکول میں پڑھتا تھا، 6 7ویں کلاس میں، تو بزم ادب ہوا، نقیب محفل صاحب راشد صاحب بزم ادب کے اندر، کلاس کے اندر بزم ادب ہو رہا تھا، کسی بچے نے نعت پڑھی، وہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ یہ
بچے نے نعت پڑھی تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ سارے بچے پڑھیں. ان میں سے ایک بچہ پڑھتا تھا وہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. دوسرے سارے پڑھ رہے تھے مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. ماسٹر صاحب نے اس کو ایک بار بھی کہا بھئی اس طرح کرو کہ یہ لکھنے والے نے بھی والا ہی لکھا ہے اور تم والے کیوں پڑھتے ہو, تم بھی والا ہی پڑھو. استاد صاحب نے ایک بار بھی کہا, بچے نے پھر پڑھا وہ مرادیں غریبوں کی بار لانے والے. میں ایک ادب کی بات آپ کو پیش کرنے لگا, عشق کی بات. اس نے پھر ڈانٹا, ماسٹر صاحب نے پھر ڈانٹا, بچے نے پھر پڑھا مرادیں غریبوں کی بر لانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. استاد صاحب کو بڑا غصہ آیا, 3-4 دفعہ ڈانٹا. بچے نے پھر پڑھا وہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. ادھر سے پیریڈ ختم ہو گیا, بس میں دم مکمل ہوا. ماسٹر صاحب نے کہا ذرا بریک سے میں واپس آ لوں, میں تیری خبر آ کے لیتا ہوں کہ تو کیسے. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم پڑھو مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, شاعر لکھ گئے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے, تو پڑھ. تو کیوں کہتا ہے کہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. میں ذرا بریک کر کے آ لوں. تو ماسٹر صاحب کہنے لگے منصف بھائی میں آ کے انشاءاللہ تیرا بڑا علاج کرتا ہوں. بریک ختم ہوئی, ماسٹر صاحب واپس آئے تو ایک سوال کیا کلاس کے بچوں پہ کہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے. سبحان اللہ. اچھے تھے وہ, عاشق رسول تھے, نیک آدمی تھے. کہ ہمارے نبی کا کیا نام. پہلے سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, ساروں نے بتایا. الحمدللہ بچے کو پتا ہے, مسلمانوں کے گھر بچے پیدا ہوئے. جب اس بچے کی باری آئی تو وہ خاموش رہا, اس نے جواب ہی نہیں دیا. استاد صاحب نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. وہ چپ. استاد صاحب سمجھے کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ پہلے والا بھی غصہ تھا, انہوں نے 2 تھپڑ جڑ دیے. وہ تمہیں ہمارے اپنے نبی کا پتہ نہیں ہے کہ نام کیا ہے. بہرحال اسے تھپڑ مارے, بڑا ڈانٹا, خوب اس کی سردنش کی, لیکن وہ بچہ چپ رہا. مار مار کے جتنا وہ کر سکتے تھے. ماسٹر صاحب تھک گئے, کہتے ہیں میں ذرا دفتر سے ہو کے آتا ہوں, پھر تیری خبر لیتا ہوں. وہ ادھر گئے. 5 منٹ کا بچے کو وقفہ ملا. کلاس سے ماسٹر صاحب نکلے. جب واپس آئے تو بات بڑے پتے کی ہے, انداز سادہ ہے لیکن بات بڑی محبت والی. واپس آئے تو اب ماسٹر صاحب کو بڑا غصہ تھا. ایک تو پہلے میں سے کہہ رہا تھا کہ اپنا شعر سیدھا کر, یہ پھر بھی میری بات نہیں مان رہا تھا. اب اتنا گیا گزرا ہے کہ اپنے نبی کا نام کا اس کو پتہ نہیں, اور بولتا نہیں ہے. میں 1000 دفعے سے کہہ چکا ہوں, اب میں تیری خیر کو ٹانگ توڑ دوں گا, جلدی بتا. تو جیسے ہی اس ماسٹر صاحب نے کہا کہ نبی کا نام بتاؤ, اس نے فوراً کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماسٹر صاحب بڑے حیران, انہوں نے کہا مجھے بتا تم نے پہلے بتایا کیوں نہیں. بچہ رو رہا تھا پہلے ہی, اور اس نے رونا شروع کر دیا, ہچکیاں بند گئی. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں رہتا ہوں, میرے والد بڑے عاشق رسول ہیں. بچپن سے مجھے ایک ہی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا جب بھی نبی کے ادب کی بات آئے جو ادب سے بولنا ہے. اور یہ شعر مجھے باپ پڑھاتے تھے تو مجھے ادب سے کہتے تھے تم ساری دنیا بھی والا پڑھتے رہے, تم نے اپنے نبی کے ادب کے طور پہ والا ہی پڑھنا ہے. تو اس لیے میری زبان پہ چونکہ میرے باپ کی یہ تاکید تھی, ان کی تربیت تھی, میں نہیں پڑھ سکتا تھا. اس لیے میں کہتا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. تو رہی بات جب میں حضور کا نام نہیں لینا تھا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا جب بھی اپنے نبی کا نام لو تو باوضو ہو کر لیا کر. تو اتفاق سے میرا وضو کوئی نہیں تھا. آپ مار لیتے, مجھے مار گوارا تھی. میں نے آپ کی تربیت لی ہوئی تھی, میں بغیر وضو اپنے آقا کا نام نہیں لے سکتا تھا. 5 منٹ مجھے مل گئے, میں وضو کر کے آ گیا ہوں تو اپنے آقا کا نام لے گا. جب والدین اتنے نیک ہوتے ہیں تو بچے ایسے عاشق رسول بنتے ہیں. اس لیے تربیت جو ہوتی ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے مسلمان بنانے میں, مومن بنانے میں. ماسٹر صاحب کاپیاں چیک کر رہے تھے اور اوپر ٹک کرتے جا رہے تھے. ایک بچہ رونے لگا, کاپی پکڑی ہوئی. ماسٹر صاحب نے اسے کہا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. تو ماسٹر صاحب عاشق رسول تھے, جیسے یہ سنا فوراً بے ہوش ہو گئے. تلیاں انہوں نے ملی, اٹھے تو کہنے لگے کہ اس بچے نے جملہ ہی ایسا بول دیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں گا تو میں نے بھی یہی کہنا ہے کہ یا اللہ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے.
چوٹ لگی نا دل پہ، تو محبت والے اور عشق والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ ندامت کے آنسو گرا دیتا ہے، میرا رب اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں نے اس کو معاف کر دیا. دیر ہمارے توبہ میں لگ جاتی ہے، دیر اللہ کو یاد کرنے میں لگتی ہے، میرے رب کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. کوئی ہے مانگنے والا، آ کے مانگے تو صحیح. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے. ایک آدمی ہے جو نالی میں گرا پڑا ہے، تو میں نے اسے اٹھایا. لوگوں نے کہا یہ شرابی ہے، کبابی ہے، اسے چھوڑ دیں. میں نے کہا اچھے لوگوں کو تو سارے ہی پاس بٹھا لیتے ہیں، انسان تو وہ ہے نا جو برے بندے کو پاس بٹھائے اور اس کی اصلاح کرے. میں نے اسے اٹھایا، اٹھا کے اس کا منہ دھویا، اور منہ دھونے کے بعد میں نے عرض کی کہ یا اللہ اس کا منہ میں نے دھو دیا ہے، دل اس کا تو صاف کر دے. یہ دعا بھی کر دی. فرماتے ہیں رات ہوئی، آدھی رات کا وقت گزرا، تہجد کا ٹائم ہوا، دوسرا دن تھا. اس واقعے کے بعد میں مسجد گیا تو میں اس نوجوان کو دیکھا، علامہ صاحب کو، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. میں حیران رہ گیا. اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس سے کہا وہ نوجوان، یہ تیری کیفیت بدل کیسے گئی، اتنی جلدی تیری حالت بدلی؟ اس نے کہا حضور جب آپ میرا منہ دھو کے چلے گئے مجھے بعد میں ہوش آیا. تو میں نے پوچھا لوگوں کہ میرا منہ کون دھو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو بڑی قسمت والا ہے، تیرا منہ زمانے کا ولی دھو کے گیا. تو میں نے توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا اللہ کا کامل ولی اور نیک بندہ زمانے کا میرا منہ دھو کے جائے اور پھر میں شراب پیوں. آج وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا، تو میری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے. بس حضور آپ نے منہ دھویا، رب نے میرے دل کو دھو دیا. تو اللہ تو ایسے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بندے کو پہنچا دیتا ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے. تو یہ گرامی قطر احباب، بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بندے نے آ کے دعا کی کہ یا حضور دعا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کہ بارش آ جائے. تو آپ نے اللہ سے پوچھا کہ مالک بارش عطا فرما دے. خالق کائنات نے فرمایا میرا کلیم اس مجمع میں بڑا گناہگار شخص ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر تو بارش آ ہی جانی ہے، اگر نہیں باز آتا تو اس کو اس مجمع سے نکال دو علاقے سے، پھر میں رحمت کی بارش دے دوں گا. اب جب اعلان ہوتے ہیں نا تو بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس حالت میں. اعلان ہو گیا، اسے فوراً پتہ چل گیا. 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ایک بار بھی میں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا. اب اس سارے مجمع سے میں نکلوں گا تو فوراً سارے مجمع کو پتہ چلنا ہے، میری بڑی بےزتی ہو جانی ہے، میرا تو وہ پردہ جو ہے وہ اتر جانا ہے. اسی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ یا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. پردہ رکھ لے. بارش آ گئی، کرم کی بارش ہوئی. اللہ کے کلیم نے پوچھا مولا سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، وہ نکلنے والا کون ہے، ہم اسے دیکھیں. وہ باہر نکلا بھی کوئی نہیں ہے، تیری رحمت کی بارش بھی آ گئی. اللہ نے فرمایا اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے میرے سے یا اللہ دکھا دے. یہ بڑا کمال کا جملہ ہے. قدرت کی آواز آئی، جب اپنا نہیں تھا اس وقت نام نہیں بتایا، ہن تے اپنا بن گئے. یعنی جب اس نے میرا ذکر نہیں کیا، انکار کیا، نافرمانی کی، پھر بھی اس کا راز نہیں کھولا، تے ہن تے وہ اپنا بن چکے ہے، ہن ان دا راز کی میں کھولا. تائیں میرے رب العالمین فرماندا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. غافل انسان تو کدھر جاتا ہے؟ میری بارگاہ کے اندر. حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے آقا کی بات کریں، حضور کی محبت کی بات. یہودی آ گئے، اور یہودی یہ بڑی عجیب قوم، سب تو زیادہ یہ دین دے دشمن. حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم تھے، اکٹھے بیٹھے
اندنی تسی تورات دے عالم ہو، انج کرو کو سوال تیار کرو، مدینے حضور آ گئے تو پہلے یہودیاں نو بڑا انتظار آ لیکن بعد دشمن بن گئے. تسی سوال بڑی لمبی لسٹ ایک سوالاں دی تیار ہوئی، حضور تے جا کے سوال کرو. انہاں دا خیال سی حضور نو پتہ ہی کو نہیں تے نہ کملی والے سوالاں دے جواب دینے. بڑی لمبی لسٹ کو 100 سوال تیار کیتے گئے، فہرست بنائی گئی تے عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں وہ سوال لے کے حضور کول ٹر گیا. حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں حضور کول گیا، لجپال نبی دی بارگاہ میں کملی والے دی بارگاہ جا کے حاضر ہویا. میں عرض کی تھی لجپالا میں سوال لے کے آیا. حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میرے نبی نے میرے والے ویکھے آئے، جدوں میری نظر حضور دے چہرے تے پئی، حضور نے میرے والے ویکھے آئے، دل بر میرا سب تو سونا تے کردہ کرم نوازی، جس تے پاوے او جات کر دے، او جت جوندا جے بازی، جس تے پاوے او جات کر دے، او جت جوندا جے بازی. حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں حضور نو ویکھے آئے، میری نظر حضور دے چہرے تے پے گئی. میرا دل آندا ہے عبداللہ بن سلام یہ سچیاں والا چہرہ ہے، جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا. کہیے نا سبحان اللہ. اے چہرہ سچیاں والا ہے. فرماندے نے سوال بھول گئے نے، سوال بھول گئے. میں حضور والے ویکھی جا رہا، میرا دل کردہ ہے دیر نہ لگے میں نبی دا کلمہ پڑھ جاواں. ملاقات حبیب سڈید ہو گئی، ملاقات حبیب وہ ساڈی عید ہو گئی. ساڈا حج اکبر تیرے دید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی. ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے بس وہ سوال بھول گئے، کیفیات بدل گئیاں. آیا سا امتحان لین تو میں تے آپ ہی حضور دا دیوانہ بن گیا. حضور دا اینا حسن، حضور دا ایسا جمال، حضور دی شفقت تے حضور دا پیار. میرا دل کرے دیر نہ لگے مینوں حضور کلمہ پڑھا دے. حضور دا کلمہ پڑھ گئے تے آپ نے کیتی حضور انہیں ایک میری گزارش ہے کہ یہودیاں نے انہیں آنا ہے تو سب میرا ایمان لے ہونا ظاہر نہیں کرنا تے میں اندر ذرا چھپ جانا ہوا تو سب انہاں تے سوال کرنا ہے. دسو عبداللہ ابن اسلام دا تواڈے نزدیک مقام کی ہے؟ او گل بنی، یہودی آ گئے تے عبداللہ ابن اسلام اندر چھپ گئے. میرے آقا نے فرمایا بھی تسی یہ دسو عبداللہ ابن اسلام تواڈے نزدیک انہاں دی کی اہمیت ہے، کی مقام ہے؟ انہوں نے نہیں سے پتا کہ حضور دے غلام بن چکے. آنجے سبحان اللہ، وہ بڑی شان آلے، انہوں دا بڑا مقام ہے، انہوں ورگا عالم ہی کوئی. یہ تعریف سنی تے میرے آقا نے فرمایا وہ تو میرا کلمہ پڑھ چکے. وہ میں جناب پنیترہ بدلے آندے لے انہوں تے آندہ ہی کچھ نہیں. وہ تو باپ بھی انج دسی، وہ بھی انج دے. حضرت علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے عرض کی تھی حضور میں دسیا سی نا کہ یہودیاں نو جدو پتہ لگا نا کہ نبی دا کلمہ پڑھ کے انہاں ایو جیئے گلاں پھر کرن لگ پہ. میری سرکار نے فرمایا عبداللہ بن سلام اے تے اللہ دا کرم ہے، رب سونا جی دے تے کرم دی بارش فرما دے. یہ تے نصیباں دی گل ہے. یہ تے علماء فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے چونکہ
حضور دی ادب تے احترام کیتا اللہ نے فرمایا جڑا حضور دا ادب کرے میں انہوں بے ایمان نہیں رہن دیندا میں انہوں بے ایمان نہیں رہن دیندا جڑا بندہ بھی حضور دا ادب کر لیندا ہے میں انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دینا گرامی قدر باب زمانہ جڑا بھی ہوئے زمانہ میرے نبی دائے امام الانبیاء مدنی تاجدار دے غلاموں ساڑھا عقیدہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کہہ گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کہہ گئے آقا پڑھ لے آپ بھی تر گئے جو کہہ گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کہہ گئے آقا رات دا ٹائم ہے گرامی قدر باب مدینہ دے بازار دے اندر میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں کسے دے کران دی آواز آئی ہے میرے نبی نو محسوس ہویا کو بندہ درد دے نال کرارے آئے کن لایا دیوار دے نال آواز اندروں آ رہی ہے میرے نبی نے ہلکی جی دستک دیتی ہے آواز آئی کون ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلے ہیں میرے نبی تشریف لے گئے نہیں ایک غلام ہے جڑا درد نال کرارے آئے میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی تین لجپالا میرا نام بلال ہے میرا مالک بڑا ظالم ہے سارا دن کم کران دے جو رات دا ٹائم آندا ہے اے مینوں دانے پیسن واسطے دے دین لائے سونیا لجپالا دن دا بخار ہے میں اپنے مالک دی غلامی دے اندر محنت پہ کرنا میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا بلال کے پاسے ٹھہر جا جدا کوئی نہیں ادم جوالی مجھے دنیا والو لوارس نہ سمجھو مجھے دنیا والو لوارس نہ سمجھو مجھے دنیا والو لوارس نہ سمجھو وارث میرے پیارے محمد او وارث میرے آقا دی محبت ویکھی پیار ویکھے آئے کیتی لجپالا غلاماں نال گلاں کوئی نہیں کردا غلاماں نو سینے کوئی نہیں لاندا غلاماں کول کوئی نہیں باندا لجپالا تو بڑا کریم ہے میرے نبی دی بارگاہ وچ بلال کہندے نے سونیا اپنا کلمہ پڑھا کے غلام بنا لو حضور دا کلمہ پڑھ کے حضرت بلال سویر ہوئی تے حضرت بلال دے لباں تے میرے نبی دا کلمہ خیر امیہ نے بڑا ہی ماریا ہے تے حضرت بلال آندے نے ایک جانے ہزار بھی ہون تے میں نبی دے قدمہ تو قربان کر دیا اے حضور دے سچے تے پکے غلام سن انہوں نے پتا سی کہ ایمان ہو یہ جدن محبت مصطفیٰ ہوگا عشق رسول ہوئی ہر عبادت دی جان میرے نبی دا پیار ہے اور آخرت گرامی قدر باب میں ضرور عرض کرنگا میرا رب بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے رحمان ہے رحیم ہے اللہ نے سانو زندگی دیتی ہے تے اپنی عبادت آستے عطا فرمائی میرے دوستو نماز پڑھیا کرو اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی
جس گھر دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے وہ گھر برکت والا ہے، جس دل دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہے وہ دل رحمتاں تے برکت والا ہے۔ اس لیے جوانی اور زندگی ہوئے جڑی نبی دے محبت وچ گزاری جائے، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے عشق دے اندر گزاری جائے۔ قیامت والے دن میرے دوستو نہ تے مال ویکھیا جانا ہے نہ دولت ویکھی جانی ہے، ادو اعمال ویکھے جانے کہ کون کیڑے چنگے اعمال لے کے آیا ہے۔ اخلاق بڑا بہترین عمل ہے، بلکہ سب تو بہترین عمل اخلاق ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آندی ہے کہ ایک عورت بدکار و سیاکار سے جنگل دے اندر جا رہی سی، تو اس نے ویکھیا کہ کتے دا بچہ پیاس نال بلک رہا، انہوں بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا، لیکن پانی قریب کوئی نہیں سی۔ انہیں اپنے جوتے اتارے، موزے اتار کے انتہائی تکلیف نال انہیں پانی باہر کڈیا کنویں تو اور بچے نو پلایا۔ فوت ہوگی، مرنے تو بعد کسی دے خواب وچ آئی، پوچھا تیرے نال کی سلوک آیا؟ کہنے لگی کہ اللہ نے منو معاف فرما چکا۔ حضور حدیث بیان کرنے فرماندے نے کہ میرے صحابہ اللہ نے صرف اس نیک عمل دی وجہ تو دی بخشش فرما چکا۔ اس لیے میرے دوستو مخلوق خدا نال پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عمل پسند ہے، سانو چونکہ اپنے آقا لاجپال دی زندگی ساڑھے واسطے رول ماڈل ہے، اور جنہ دا سی آج ذکر کرنے واسطے محفل سجائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی ساڑھے واسطے رول ماڈل۔ انہوں دی زندگی دے اندر بہت سارے اسباق نے، انہوں دا بیواں غریباں یتیماں نال پیار کرنا یہ آپ دی زندگی دا معمول سی۔ اس لیے آپ دی وہ نگاہ فیض ہے کہ اگر چور بھی آیا ہے تو آپ نے انہوں بھی اللہ دے قرب والا بنا چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سنوں اپنے پیاریاں دے نقش قدم تے چلنے توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کاملہ محبت عطا فرمائے۔ موسم دی کیفیت اور بجلی دے چلے جانے دے باوجود بھی آپ دی محفل ہوگی ماشاءاللہ، تو نے کوئی پریشان نہیں ہونا۔ وہ ذکر چھوٹا جے بھی ہوئے، بس بات ہے کہ اللہ قبول کر لائے۔ مسئلہ تو ہی احسان صاحب کہ اللہ قبول کرے تے اللہ ساڑی اس صحیح نو قبول فرمائے، اور اللہ تھوڑے اس سلسلے انہوں جاری و ساری رکھے اور تھوڑے استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔